بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم نظم مال گودام روڈ۔ یہ نظم مزاحیہ نظم ہے، مرزا محمود سرحدی نے لکھی ہے، اور یہ مال گودام ایک روڈ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کسی روڈ کا نام ہوتا ہے نا، جیسے کوئی روڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی لاہور روڈ ہے، شیخ پورہ روڈ ہے، جھنگ روڈ ہے، سمندری روڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک شہر کے اپنے اپنے روڈز ہوتے ہیں اور ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو یہ روڈ کا نام ہے مال گودام روڈ، ٹھیک ہے۔ تو مزاحیہ نظم ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، یوں تو میرے شہر میں، وہ کہتا ہے جی میرے شہر میں، جس شہر میں شاعر رہتا ہے، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے جس کی نہیں جس کی مثال۔ لازوال ہوتا ہے جسے زوال نہ آنا ہوتا ہو، یعنی کہ اونچائی پہ، اور لازوال یعنی کہ جسے کبھی جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والا، لازوال ہمیشہ رہنے والی۔ تو میرے شہر میں اس کا مطلب کیا کہا ہے شاعر نے؟ اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ لازوال یعنی کہ یوں تو کہنے کو تو میرے شہر میں بہت سی سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سب سڑکوں میں ایک سڑک ایسی بھی ہے جس کی نہیں جس کی کوئی مثال، یعنی کہ ایک بہت انوکھی سی سڑک ہے، ایک بہت الگ سی سڑک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیوں الگ کہہ رہا ہے اس کو؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، سب سے زیادہ اس کا برا حال ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ اس کو تنزیہ کہہ رہا ہے کہ لیکن ایک سڑک ایسی بھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خوبصورتی کی تو مثال ہو سکتی ہے، لیکن برائی کی کیا مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب برائی کیا ہے؟ اس میں عیب ہے۔ عیب کیا ہے کہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اب وہ کیسے ٹوٹی پھوٹی ہے وہ اگلے شعر میں بھی آپ کو بتائے گا۔ اس کی چھاتی پر کئی ٹانگے الٹ کر رہ گئے۔ ٹانگے کیا ہوتا ہے؟ ٹانگے لکڑی کے بنے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، بڑے بڑے ان کے پہیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، پائیدان پر چڑھ کر اونچائی میں ایک جو ہے نا اسی ریڑھی کے اوپر سیٹیں بنی ہوتی تھی باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، اور سیٹیں بنی ہوتی تھی اس کے اوپر، 3 بندے پیچھے بیٹھتے تھے، 3 ہی آگے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو چلاتا کون تھا؟ گھوڑا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہم کہتے تھے ٹانگا گاڑی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جو وہ چلاتا تھا، کیا اسے کہتے ہیں، جو گھوڑے کو چلاتا تھا اسے کہتے تھے کوچوان، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ بنسبت یعنی کہ ایک اپنے دور کی ایک تیز سواری ہی رہی ہے، یعنی کہ جب گھوڑا بھاگتا ہے تو اچھی خاصی اس کی سپیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 6 سواریوں کو وہ یعنی کہ لے کے تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا تھا، اور بڑی اس وقت کے دور کی یہ اچھی سواری ہوتی تھی۔ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، چھت بھی لگی ہوتی تھی، اور خوبصورت جو ہے نا مطلب یعنی کہ ساتھ میں لکڑی کے پھٹے وغیرہ، ان پر ڈیزائن وغیرہ بھی بنے ہوتے تھے۔ الغرض وہ یعنی کہ ایک سواری تھی پرانے زمانے میں، ابھی بھی کہیں کہیں کسی جگہ پر گاؤں میں ابھی بھی شاید چلتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی چھاتی پر کئی ٹانگے الٹ کر رہ گئے۔ چھاتی کیا ہے جی؟ سڑک کا جو سینٹر ہے، سڑک جو ہے نا اسی کو کہا ہے کہ سڑک کے اوپر چلنا کو مثال دی ہے کہ سڑک کی چھاتی پر اس قدر گہرے کھائیاں تھیں اس کے اندر، یعنی کہ کہتے ہیں نا ٹوئے، کھائیاں، ٹبے اتنے کہ کئی ٹانگے جو تھے نا وہ الٹ گئے۔ اب الٹتا بھی تو جو کوئی چیز چھوٹا موٹا جمپ، چھوٹی موٹی جو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس قدر زیادہ وہ گہرے ٹوئے تھے کہ اس میں وہ الٹ گئے۔ سینکڑوں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 سینکڑوں، 100 کے حساب سے گھوڑوں کا اس پر انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ اتنی گندی اور اتنی ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے نا کہ جیسے ہی وہ ٹانگے بھی الٹتے تھے تو وہ گھوڑے بھی جو ہے نا وہ ایسے دھڑم گرتے تھے، ان کو چوٹیں لگتی تھیں اور وہ بھی مر جاتے تھے۔ اس قدر یعنی کہ آپ اس شعر سے اس کے بیک گراؤنڈ پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ کس قدر ٹوٹی پھوٹی ہوگی وہ سڑک، ٹھیک ہے۔ آس پاس جو بستے تھے نہ ان کی پوچھئے، آس پاس جو بستے تھے، جو سڑک کے کنارے جن کے گھر ہوتے، اس سڑک کے دائیں بائیں کنارے پر جن لوگوں کے گھر تھے، ان کی نہ پوچھئے، جس قدر ویراں ہے اس قدر خستہ حال،
ٹھیک ہے نا, کہ وہ آس پاس کے رہنے والے تو وہ سڑک کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں, آس پاس کے رہنے والے جو ہیں وہ سڑک کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہے اس قدر خستہ حال, اور وہ بھی مطلب جس قدر ویراں ہے اس قدر خستہ حال کہ ان کی بھی اس سڑک کی وجہ سے, جو آس پاس بستے ہیں سڑک کی وجہ سے, ان کی بھی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے, ان کی مثال ملنا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو رونق ہی نہیں نظر آتی. ویران کا مطلب جس قدر ویران ہے تو رونق کیسے نظر آئے گی سڑک پر؟ جب سڑک ٹوٹی پوٹی اتنی ہے تو لوگ ادھر کا رخ کیوں کریں گے؟ کوئی بہت مجبوری سے مطلب جو ہے نا وہ ادھر سے گزرے گا. اور شام ہوتے ہی اس پر جو ہے نا اس کے بعد آگے رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے, چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال. رونقیں ہی رونقیں ہیں. اب رونقیں کس چیز کی؟ اب نہ کوئی گاڑی چلے گی, نہ کوئی جو ہے نا تانگا چلے گا, نہ کوئی سائیکل چلے گا اس کے اوپر, تو وہ ویران ہی ہوگی نا اس کے اوپر جب کوئی چیز چلے گی نہیں شام ہوتے ہی. دن کو تو مجبوری میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہوگا, رات کو جو ہے نا شام ہوتے ہی ہر طرف اس سڑک پر رونقیں آ جاتی ہیں کہ جب انسان نہیں ہوگے تو کس کی موجیں لگیں گی؟ جانوروں کی موجیں لگے گی نا. تو جانوروں میں رات کو کون باہر نکلتا ہے؟ کوئی عام جانور تو نہیں نکلتا, مرغیاں تو نہیں نکلتی, بکریاں تو نہیں نکلتی, وائلڈ اینیملز ہی نکلتے ہیں نا, جنگلی جانور ہی نکلتے ہیں. تو وہ گیدڑ ہے, شغال کا مطلب ہے گیدڑ ہے. تو گیدڑ جب اس سڑک کے اوپر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ پھر خوب مستی کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, تو پھر رونق ہی رونق ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک خستہ یعنی کہ حال ہونے کی نشانی بتائیے کہ سڑک کا کتنا برا حال ہے, اور کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور کتنا اچھا تھیم دے دیا ہے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے. لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح شام, ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال. ہاں جو مطلب یعنی کہ پٹرول والی جو بسیں ہیں نا جن کے ٹائر بڑے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اس میں سے گزر جاتی ہیں ہچکولے کھاتی ہوئی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو انسان ہے وہ اس کے اوپر بہت کم نظر آتا ہے. جو انسان پیدل جانے والے ہیں یا کوئی ایسے کوئی ٹانگوں وغیرہ پر جانے والے, گدھوں پر جانے والے, گھوڑوں پر جانے والے, وہ کم ہی نظر آتے ہیں. ہے اس میں ایسی کھائیاں, ایسے غار, دفن ہو سکتا ہے جس میں آدمی بعد از وصال ہوتا ہے مر جانا, یعنی کہ اس جہان سے اگلے جہان میں چلے جانا. تو اب وہ تھوڑا سا یعنی کہ نا اور اس کا خوفناک اس نے جو ہے نا وہ نکالا ہے, یعنی کہ مطلب لیا ہے اس کا, خوفناک انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں کہتا ہے ایسی کھائیاں مین ٹوئے, کھائی اتنی گہری کھائی کہ اس میں جو ہے نا اگر کوئی انسان مر جائے نا تو اس کے لیے قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس میں گرا تو سمجھو کہ وہ دفن ہی ہو گیا اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اتنی خطرناک اور گہری کھائی ہے اس کے اندر. ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے, لڑکھڑا جاتی ہے جیپ, واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال ادھر ہے جرت, اور ڈگمگا یعنی کہ ایسے ڈاوا ڈول ہو جانا, ایسے ہل جانا, جیسے بندہ چلتا ہے تو ایسے گرنے کی کرتا ہے پھر سنبھلتا ہے, اور لڑکھڑانا بھی اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ڈگمگانا اور لڑکھڑانا بھی اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کا نقشہ کھینچتا ہے سڑک کی جو بربادی ہوئی ہے, سڑک کو کسی نے مرمت نہیں کروایا ہوا ہے, سڑک اس قدر ٹوٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا پھر نقشہ کھینچتا ہے کہ ریڑے جو ہوتے ہیں نا ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے کیا ہوتے ہیں؟ ریڑے ہوتے ہیں جو بیل لگائے ہوتے ہیں, آگے پیچھے ریڑیاں ہوتی ہیں جن کے آگے بیل لگائے ہوتے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے گاؤں نے بھینسوں کا چارہ لدا ہوا ہوتا ہے اور کوئی سامان وغیرہ لدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ریڑے جو ہوتے ہیں وہ جو کوئی مال بردار جو ہے نا وہ کھچر جس کے اوپر آگے لگے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بھی ریڑے لگے ہوتے ہیں, اونٹ والی گاڑیوں کے پیچھے بھی ریڑے لگے ہوتے ہیں. تو جب وہ گزرتے ہیں نا تو وہ ڈگمگاتے ہیں, ایسے ہچکولے کھاتے ہیں, ایسے کر کے, ٹھیک ہے نا, ڈگمگاتے ہیں. اور پھر کبھی ان کے اوپر سے اگر جیپ بھی گزر جائے, حالانکہ جیپ جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی راستوں کے لیے ہوتی ہے, وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی الٹی, ابھی اس کا جو ہے نا وہ کام خراب ہوا, ابھی اس کا ٹائر ٹوٹا, ٹھیک ہے نا. اور
اگر آپ ان کی بات کریں گے اتنی مضبوط چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ڈگمگاتی ہیں لڑکھڑاتی ہیں، تو پھر سائیکل کی کیا ضرورت؟ اب کبھی آپ سائیکل اس کے اوپر لے جائیں گے نا تو وہ نا سلامت واپس آتی ہوئی، اس کا چمٹا ٹوٹا ہی ٹوٹا، اس کا ہینڈل ٹوٹا ہی ٹوٹا، اس کا ٹائر پھٹا ہی پھٹا، ٹھیک ہے نا؟ می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یعنی کہ عام دنوں میں اتنے شعر جو ہیں وہ شاعر نے اس کے نقشے کے لیے کھینچے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے کہ اگر بارش ہو جائے، ظاہری بات ہے بارش ہو جائے تو جو اچھی خاصی سڑک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بارش ہو جائے تو جو اچھی خاصی سڑک بھی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ تو پھر ٹوٹی ہے، اس میں جگہ جگہ پر ٹوئے ہیں، ٹبے ہیں، کھائیاں ہیں، جمپ ہیں، کہیں سے اونچی ہے کہیں سے نیچی ہے، اور جو ہے نا سائیکل کو توڑ دینے والی ہے، جیپوں کو الٹا دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا اسے کہتے ہیں پھر اگر جب بارش ہو جائے تو پھر پانی اس قدر اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا لیول بھی نیچا ہو گیا ہے. جب لیول نیچے ہوتا ہے تو پھر پانی جمع ہوتا ہے اس کے اوپر، پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس قدر یعنی کہ نہ انسان جرت کرتا ہے، نہ کوئی حیوان جرت کرتا ہے، نہ کوئی ریڑھی والا ادھر سے گزرتا ہے، نہ جیپیں، نہ کوئی اور چیز ادھر سے گزرتی ہے. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سڑک نہیں تھی، یہ اب ندی ہے. اب اس قدر یعنی کہ اس پہ پانی جمع ہو گیا کہ پھر اب چلنا کیا، سائیکل کیا لے کے جانے، ٹانگے کیا لے کے جانے، کشتیاں چلا لیتے ہیں اس کے اوپر. اور اگر آپ نے کشتی استعمال نہیں کی اور اگر آپ نے اس کے اوپر چلنے کی جرت کر لی ہے تو پھر آپ گئے، پھر آپ ڈوبیں گے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو، ٹھیک ہے نا. تو احتمال خطرہ، اکثر احتمال یعنی کہ ڈوب جانے کا بھی اکثر احتمال رہتا ہے. اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کار کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال. اب یعنی کہ جو ڈھلوان ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اونچائی، جب سڑک پر اونچائی چڑھ جاتے ہیں نا تو پھر جب نیچے آنا ہے نا وہ ہے اس کی ڈھلوان. اب کہیں پر اس کی ڈھلوان بھی ہے. اب ٹوٹی پوٹی کا یہ عالم ہے کہ اس کے اوپر یعنی کہ کہیں سے اونچی ہو گئی ہے اور کہیں سے ایک دفعہ ایک دم سے نیچی ہو گئی ہے. ٹوٹی پوٹی کا یہ عالم ہو گیا. جب نیچے کھائیاں بن جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ پر نئی کھائی بنی ہوئی، ایک جگہ پر نیچے کھائی بن گئی تو وہ اوپر جا کے نیچے ہی آنا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈرائیور ہے نا، مطلب یعنی کہ جب وہ موٹر کار لے کر جاتے ہیں یعنی کہ کار لے کے جاتے ہیں نا تو وہ اس قدر ہچکولے کھاتی ہے نا کار، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے، تو اس کا یعنی کہ پرزا ہل جاتا ہے. دل دھڑک جانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کا پرزا ہل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال. باکمال کس کو کہا ہے؟ ڈرائیور جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑی بڑی جگہوں پر گاڑی چلا لیتے ہیں، ہم تو فلاں جگہ پہ بھی گاڑی چلا لیتے ہیں، ہم تو گزار لیں گے، ہم تو بہت اچھے ڈرائیور ہیں. جب اس سڑک کے موڑ آتے ہیں نا، اس طرح کر کے موڑنا ہوتا ہے تو موڑ پہ آپ کو پتا ہے کہ سپیڈ بھی نہیں لگا سکتا بندہ، موڑ پہ ویسے ہی خطرہ ہوتا ہے. تو موڑ جو ہوتا ہے اس پہ وہ بھی ان کے ہاتھ بھی کہاں پہ لگ جاتے ہیں سٹیئرنگز پر، یا وہ جو ٹانگیں ہیں ان کے کوچوانوں کے کہ وہ بھی ایک دفعہ جو ہے نا جرت نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کا موڑ جائیں، اس قدر خطرناک سڑک ہے. اس پر جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال. کہتا ہے کہ جی جس کو تو نہیں نہ پتا، جس کو تو پتا ہے تو وہ تو اس طرف کو رخ ہی نہیں کرتا، اور جس کو پتا ہے تو وہ اتفاقاً کبھی بھولے سے اس سڑک پر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے. یا تو آپ سر پہ چوٹ لگوا کے آئے گا، یا دانت نکلوا کے آئے گا، یا ہڈی پسلی تڑوا کے آئے گا ادھر سے اپنی، ٹھیک ہے نا، یا تو پاؤں کو موچ کروا کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، رگڑے لگوا کے آئے گا. صحیح سلامت اس کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جو بھولے سے اتفاق سے اس سڑک پر چلا گیا. سوچتا رہتا ہوں کہ کب میرے وظیفے کی طرح اس بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال. اچھا اب یہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس شعر کی تشریح سمجھنے سے پہلے آپ نے مرزا محمود سرحدی کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو جو ہے نا اس کا پڑھنا پڑے گا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا محمود سرحدی جو ہے نا 1 جنوری 1913 کو مردان میں پیدا ہوئے تھے. مرزا صاحب بڑی
बागो बहार किस्म की शख्सियत है, यानी कि वो जो शख्सियत है ना, वो एक जो बंदा होता है ना वो संजीदा शायर, ये पहले इन्होंने संजीदा शायरी की, लेकिन बाद में इन्होंने मज़ाहिया शायरी की। इनकी यानी कि तबीयत में मज़ाह था, यानी कि इनकी तबीयत में मजाक था, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद उन्होंने फ़ौज में दाखिला लिया, लेकिन फ़ौज में उनका दिल नहीं लगा, जल्द ही उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। तो 1948 में इनका कलाम पेशावर से शाया होने वाले एक अदबी मुजल्ला रिसाला होता है, ठीक है ना, संग मील उसका नाम था, उसमें शाया हुआ। तो मिर्ज़ा साहब की अदबी शनाख्त पूरे मुल्क में फैली। 1948 में पेशावर से संग मील में उन्होंने जब अपना मज़ाहिया कलाम लिखा ना, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आया और लोगों ने समझना शुरू किया, जानना पहचानना शुरू किया कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी भी कोई है, ठीक है ना। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने माली तौर पर कोई ज़्यादा आसूदा हाल ज़िंदगी ना गुजारी। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हुकूमत ने मिर्ज़ा साहब के लिए 250 रुपये माहवार का वजीफ़ा, सिर्फ 250 रुपये माहवार का वजीफ़ा मंजूर किया, लेकिन इतनी कम रकम में गुजारा मुश्किल था। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है, अब शायर अब यहाँ पर वो कह रहा है कि सोचता रहता हूँ कि कब मेरे वजीफे की तरह, क्योंकि फील्ड मार्शल सदर जनरल अयूब खान ने उनका महाना 250 रुपया लगाया था। अब 250 रुपये में गुजर बसर नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो कहता है सोचता रहता हूँ कि कब मेरे वजीफे की तरह इस बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल की, यानी कि ये जो सड़कें हैं, ये रोड्स हैं, इनकी मुरम्मत का काम, इनकी जो है वो तज़ीन और आराइश का काम और इनकी पुख्तगी का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। तो हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और हुकूमत इस पर कान नहीं धर रही है, हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो मैं कहता हूँ कि हुकूमत जो है वो मेरे वजीफे पर भी तवज्जो दे के 250 रुपये में कहाँ गुजारा हो रहा है महाना में, उस पर भी वो तवज्जो दे और इस सड़क पर भी तवज्जो दे कि जो इतनी ज़्यादा बदहाल है कि ना कोई साइकिल सलामत आता है, ना कोई जीप जो है ना वो इसके ऊपर सही चल सकती है, लड़खड़ाती है, कार चले जाए तो उसका दिल लरस जाता है और रौनकें इतनी हो जाती हैं शाम को कि इंसान तो नहीं, गीदड़ जो है इसके ऊपर जो है ना वो छलांगे मारते हैं, चीखे मारते हैं, शोर मचाते हैं और कई घोड़े जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कई टांगे टूट गए हैं, ठीक है ना। और क्या उसे कहते हैं, इस कदर गहरी खाइयाँ इसके अंदर पड़ गई हैं कि कोई आदमी गिरे तो फिर उसको दफन करने की ज़रूरत नहीं है, वो गिरा वो गहरे में गिरा, बस ऊपर से मिट्टी डालने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये था इसका यानी कि इसका समझने की तशरीह।